الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اتل ما أوحي إليك من الكتاب इसकी जो है कि गया की तरफ किताब में से नमाज إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنकर बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से वलज़िक्रुल्लाहि अकबर और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन और अल्लाह तबारक व तआला जानता है वो जो तुम करते हो आमन्तु बिल्लाहि व बिआयाति मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इस कायनात के अंदर जितनी चीजें خراب شيء ها بينا انا كده
جب تک بدن کے اندر روح ہے تو وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جب بدن سے روح نکل جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے، اسے لاش کہتے ہیں۔ اور وہی انسان جس کے ساتھ ساری زندگی انسان پیار و محبت کرتا ہے، اور جس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن وہی انسان جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو ان پیار و محبت کرنے والوں کے دلوں کے اندر بھی وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفنا دیا جائے۔ بعض اسے دفنا دیتے ہیں، بعض اسے جلا دیتے ہیں، اور بعض پانی کے اندر اسے بہا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔ روح ہے تو سارے رشتے قائم ہیں، اور روح نہیں تو پھر بدن کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طریقے سے مادی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر روح کے کسی چیز کو زندگی نہیں ملتی، اسی طریقے سے جو شریعت کے اعمال ہیں تو شریعت کے بھی تمام اعمال روح کے ساتھ زندہ ہیں، اور بغیر روح کے وہ محض ڈھانچہ ہیں، اور ان اعمال کی اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اعمال شریعت کے اندر جو زندگی پیدا ہوتی ہے، جو روح پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے، یاد خداوندی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر نماز کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ محض اٹھک بیٹھک ہے اور بدنی ورزش ہے، ایک ڈھانچہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر جو روح پیدا ہوگی اور نماز کی جو قدر و قیمت بنے گی وہ اللہ کے ذکر سے بنے گی اور اللہ کی یاد سے بنے گی۔ اسی طریقے سے روزہ ہے تو اس کی روح یاد خداوندی ہے، تصحیح نیت ہے، تلاوت قرآن ہے، تراویح کی ادائیگی ہے۔ اگر نیت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، تراویح کی ادائیگی نہیں ہے تو وہ محض فاقہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک روزے کی نیت نہیں کرتا اور بغیر روزے کی نیت کے وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا گزار دیتا ہے، بیوی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اسے روزہ نہیں کہیں گے، اسے فاقہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے حج ہے، اگر اس کے اندر نیت صحیح نہ ہو، ذکر نہ ہو، یاد خداوندی نہ ہو تو میں سیر و سیاحت، اس کے اندر روح جو پیدا ہوگی وہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی اور صحیح نیت سے پیدا ہوگی۔ تو جتنے بھی اعمال شرعی ہیں،
فرمایا جس طرح مادی چیزوں کے لیے روح کی ضرورت ہے، بغیر روح کے وہ لاشیں ہیں، ڈھانچے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طریقے سے جو اعمال شرعیہ ہیں ان کے اندر بھی جان پیدا ہوگی روح کے ساتھ، اور روح ہے اللہ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جو بہت بڑی چیز۔ اسی لیے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، اور اللہ کا نام لینے والا موجود ہے۔ اور جب اللہ کا نام لینے والے اس روئے زمین سے فنا ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے، تو پھر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اور قیامت کس چیز کا نام ہے؟ ریزہ ریزہ بکھیر دینے کا، اس کائنات کی موت کا۔ جس طرح کہ ایک انسان کے اوپر یا کسی بھی جاندار کے اوپر موت آتی ہے، تو موت آنے کے بعد اس کا جسم پھول جاتا ہے، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس سماء انشقت، جس سماء انفطرت، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھریں گے، اور انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، اور درہم برہم ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ پانی میں مٹی، مٹی میں پانی، ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اور منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی حمد و ثنا کے بارے میں جانتے نہیں، ان کی تسبیح اور ان کے ذکر کے بارے میں تم واقف نہیں ہو۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایک زبان بولنے والا دوسری زبان کو نہیں جانتا، پشتو بولنے والا بنگلہ زبان کو نہیں جانتا، اور بنگلہ بولنے والا پشتو نہیں جانتا، عربی بولنے والا فارسی نہیں جانتا، اور فارسی بولنے والا پنجابی نہیں جانتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجابی کے اندر یا فارسی کے اندر یا بنگلہ کے اندر یا انگلش کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی زبان کو سمجھتے نہیں، اور تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس انداز میں اللہ کی مناجات بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کے اندر مصروف ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے اسے مائے جاری کہتے ہیں، اور وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن وہی پانی جب مائع راکد بن جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کسی حوض کی شکل کے اندر جو داہ درداہ سے کم ہو، تو اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر منقطع ہو جاتا ہے۔
بہتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کے اندر مصروف تھا، طاہر تھا، مطہر تھا، لیکن وہی پانی جب رک گیا، اللہ کا ذکر بند ہو گیا، تو اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی رنگت بدل گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اس کی موت کا وقت۔ ایسے ہی فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنا بھی سبزہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر و تسبیح بند ہوتی ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پتوں کے اندر زردی پیدا ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں کاٹ کر کے آگ کے اندر جلا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بظاہر شعر دھاڑ رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ ایسی فرمایا کہ جو سفید لباس ہے، صاف کپڑے ہیں اور صاف لباس ہے، جب تک وہ صاف رہتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور اسی ذکر کے اثرات پہننے والے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر جب انسان غسل کرتا ہے اور غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو طبیعت کے اندر حشاش اور بشاشیت پیدا ہو جاتی ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ذکر کا اثر ہوتا ہے، اور جو کپڑے کے اوپر میل آنا شروع ہوتا ہے وہ گندا ہونا شروع ہوتا ہے، ذکر منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذکر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا میل چڑھا انسان کے دل کے اندر، نفس کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ تنگ آ کر کے اس کپڑے کو اتار کر کے یا تو مشین کے اندر ڈال دیتا ہے یا دھوبی کے پاس بھیج دیتا ہے دھلنے کے لیے، اور جب وہ دھل کر کے آتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ پھر جب انسان پہنتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ انسان کا دل بھی جب تک اللہ کے ذکر کے اندر اور اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہتا ہے اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے، اور جب یہ دل غافل ہو جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، نیک اعمال کے اندر دل نہیں رکھتا، اور پھر یہ انسان گناہوں کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر، معصیات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، دنیا باقی رہے۔ لیکن جب اللہ کے نام لینے والے منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جن کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ ایک زمیندار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے کہ میں زمین کے اندر ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، غلہ اگاتا ہوں، اناج اگاتا ہوں، اور اس غلہ اور اناج کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں، تو دنیا کا یہ نظام میری وجہ سے قائم ہے۔ ایک دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دنیا کا نظام میری وجہ سے قائم ہے کہ غلہ میری دکان پہ آ کر کے سجتا ہے، کپڑا میری دکان پہ بکتا ہے، انسانوں کی ساری ضروریات میں مہیا کرتا ہوں۔ اگر میں ہی اپنی دکان بند کر دوں، میں اپنا بزنس اور اپنی تجارت بند کر دوں تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ تو یہ نظام میں نے سنبھال رکھا۔ ایک سیاستدان اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا اور ایک عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام میری وجہ سے قائم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب غلط کہہ رہے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ والوں کے ذریعے سے اور اللہ کا نام لینے والوں کی وجہ سے قائم ہے۔ زمیندار اپنے دعوے کے اندر اس وقت سچا ہے
جب تک وہ امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ زمینداری کرے گا، جب تک وہ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا، اپنی غلے کے ساتھ کسی دوسرے کا غلہ نہیں ملائے گا، کسی دوسرے کے حق تلفی نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ جب تک وہ دیانتداری کرے گا، دیانتداری کے ساتھ کھیتی باڑی کرے گا، زراعت اور کاشتکاری کرے گا، تو اس وقت تک اس کی زراعت چلے گی، اس کی زمینداری چلے گی۔ اور یہ امانت داری اور دیانتداری کیا ہے، یہ والا ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ اگر وہ مال کے اندر ملاوٹ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کا حق نہیں مار رہا، وہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر رہا، وہ ناجائز نفع نہیں لے رہا، وہ جب خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پوری قیمت ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر کے لیے دعا فرماتے ہیں، غفر اللہ لرجل اذا اشترى سهلا واذا باع سهلا۔ اللہ رب العزت ایسے تاجر کی مغفرت فرمائے کہ جب وہ خریدنے کے لیے جائے تو سہولت کے ساتھ خریدے، اس کی یہ کوشش نہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ مال تھوڑی قیمت کے اوپر حاصل کر لوں، دکاندار کو نقصان پہنچا کر کے وہ زیادہ وصول کر لے، اور جب بیچنے پہ آئے اس کے سامنے گاہک آئیں تو اس کی یہ کوشش نہ ہو کہ میں آنے والے گاہک کی چمڑی ادھیڑ کر کے رکھ دوں اور 100% سے جو ہے نفع حاصل کر لوں۔ فرمایا کہ اگر اس کا یہ نظریہ ہے تو وہ بددیانت، اس کی وجہ سے نظام قائم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سہولت کے ساتھ خریدتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اس کی کوشش یہ ہے کہ میرا گاہک مجھ سے راضی ہو کر کے جائے، ناجائز منافع نہیں حاصل کرتا، تو ایسا تاجر التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی امانت داری کی وجہ سے اور دیانتداری کی وجہ سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے، اور اسی کا نام والا ذکر اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ دیانتداری سے تجارت کر رہا ہے۔ کرسی عدالت میں بیٹھنے والا جج اگر عدل و انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اور اپنی منچاہت، اپنی خواہش کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوگا اور وہ سارے نظام کو، سارے ملک کو برباد کر کے رکھ دے۔ اقتدار پر بیٹھنے والا، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا جو حاکم ہے، اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر رہا، اس کی نگاہ کے اندر امیر غریب سارے ایک برابر نہیں ہیں، وہ خود بھی برباد ہوگا اور ملک کو بھی برباد کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جس وقت تک عدل و انصاف نہیں کرو، وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ فیصلے کرو، اگرچہ یہ فیصلہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جب تک کرسی عدالت میں بیٹھنے والا جج سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو اس وقت تک فرمایا کہ عدل نہیں قائم ہو سکتا۔ اور عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ فیصلے کرنا، یہ کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذکر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے آدمی اللہ اللہ کرے، بلکہ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی وہ ہے، جہاں پر بھی وہ کام کر رہا ہے، اس کام کو امانتداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جب وہ کرے گا تو ایسا آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، اور پھر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میرا خوف ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھو، میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا تذکرہ ہو، اللہ کے ہاں میرا ذکر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر جڑ جائے،
अल्लाह की याद के अंदर मशगूल हो जाए। यहाँ पे वो अपने नफ्स के अंदर अल्लाह का जिक्र करेगा और अल्लाह अपने नफ्स के अंदर उसका जिक्र फरमाएगा। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यक्शिफु अश-शदाइदा इल्ला हु व ला यदफउ अल-मकाइदा इल्ला हु व मा मुरादुल आशिकीन फिद-दारैन इल्ला हु व मा मौजूदुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु अल-इबादु कुल्लुहुम ज़ुअफ़ा ला क़विय्य इल्ला हु वन्नासु कुल्लुहुम फुक़रा ला गनिय्य इल्ला हु ला हाफ़िज़ वला नासिर इल्ला हु गाफ़िरिज़ ज़म्बि व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित-तौब ला इलाहा इल्ला हु हल मिन ख़ालिक़िन ग़ैरुल्लाहि यरज़ुक़ुकुम मिनस-समाई वल-अर्ज़ि ला इलाहा इल्ला हु वमन यमलिकु अस-समअ वल-अबसार ला इलाहा इल्ला हु वमन यअलमु अस-सिर्रा वल-जहरा ला इलाहा इल्ला हु मूसा अल-तूरि हीना नादाहु क़ाला ला इलाहा इल्ला हु यूनुस फ़ी बत्निल हूति हीना नादाहु क़ाला ला इलाहा इल्ला हु इब्राहीम फ़िन-नारिल हरीक़ि हीना नादाहु क़ाला ला इलाहा इल्ला हु यूसुफ फ़ी क़ारिल बिर्रि हीना नादाहु क़ाला ला इलाहा इल्ला हु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار
صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا قصد، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فاعدلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.